اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین السلام علیکم۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ اگر این جی اوز، قادیانی لابی اور امریکن انڈین بنیاد پرست لابیسٹ پرویز ہود بھائی کے سر کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اس کے فزسٹ ہونے کا، اس کے سائنسدان ہونے کا، اس کے ایک نارمل انسان ہونے کا بھرم جو ہے وہ کھل جائے۔ یہ بڑا سائنسدان بنا پھرتا ہے، بڑا سائنسدان بنا پھرتا ہے، لیکن لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اس نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس مضمون میں اپنی سائنسی لیاقت، فراست، ذہانت کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ انتہائی بونا اور ٹھگنا شخص بن کے سامنے آیا ہے۔ آپ کو یہ شخص ٹی وی چینلز پہ مسلمانوں پہ فرسودگی اور دقیانوسیت کے الزامات لگاتے ہوئے نظر آئے گا اور مغربی تہذیب و تمدن اور سائنس کا پرستار اور پجاری نظر آئے گا، لیکن اس کی پتہ نہیں کتنا سالہ کیریئر ہے، کوئی کارنامہ اس کے کریڈٹ پہ نہیں ہے۔ فزکس کے میدان میں کوئی ریولوشنری تھیوری، بلکہ کوئی تھیوری اس کے نام نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں پہ، قرآن پہ، نبی پہ، صحابہ کرام پہ، اسلامی طرز تمدن پہ آوازیں کستا رہتا ہے۔ یہ ماروی سرمت کا بھائی بنا رہتا ہے، یہ آسمان جہانگیر کا وارث بنتا ہے۔ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کس نیچر کا بندہ ہے یہ۔ قدرت اسے بے نقاب کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ چلو کسی حد تک فزکس تو جانتا ہوگا، نہیں، آئیے اس کی کلی کھولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا خسرو پرویز، غلام احمد پرویز، پرویز مشرف اور پرویز ہود بھائی۔ تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پرویز کوئی نام ہی کبھی قسم کا ہے۔ نام بھی ہوتے ہیں اچھے برے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ میرے نام جو ہے بہت حسین و جمیل ہیں، تو ان لوگوں کے نام جو ہے بہت ہی کبھی ہیں۔ شروع میں اسے پرویز ہود بھائی کو پارسی سمجھتا تھا، مگر یہ مجھے قادیانی لگتا ہے۔ اسلام سے صاحب زیر قادیانیوں کو دو طرح کی، مسلمانوں اور اسلام سے اور پاکستان سے چڑ ہے کہ مسلمانوں نے گھسیٹی نامی عورت کے غلام محمد قادیانی، غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا، اور پھر ریاست پاکستان نے اس کے امتیوں کو مرتد اور زندیق اور کافر کرا دیا۔ تب سے یہ ہاتھ دھو کے پاکستان اور اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب آئینی طور پر کیونکہ ریاست نے انہیں ان کے ماتھے پہ کاف رے لکھ دیا ہے، لہذا صبح و شام یہ مسلمانوں، اسلام، قرآن کو بھونکتے رہتے ہیں۔ پرویز ہود بھائی خود کو ماڈرنسٹ، سیکولر کہلواتا ہے۔ ماڈرنسٹ اور ریشنلسٹ تو بحمداللہ میں بھی ہوں، کیونکہ میرا امام قرآن مجھے درس دیتا ہے کہ لعلکم تعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون فاعتبروا یا اولی الابصار۔ درس تعقل، عقل سے کام لینے کا درس تو مجھے میری کتاب دیتی ہے، تو میں عقل پہ تو چلتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ماورائے عقل بھی ہوتی ہیں، اور یہ بے عقل قسم کے لوگ ماورائے عقل چیزوں کو خلاف عقل سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ عقل نبود
तवल्लुज यसूद, जब इनके पास अकल था ही नहीं तो इनको पैदा होने की ज़रूरत ही क्या थी। तो परवेज़ हुद भाई ने आर्टिकल लिखा है और उसमें लिखा है कि ये कोरोना के हंगाम कि मुसलमान तो बस फारिग ही हैं। ये लोग क्योंकि इनके कोर्सेज जो हैं पाकिस्तान में बायोलॉजी के, उसमें ये डार्विन को पढ़ाना ही गुनाह समझते हैं, लिहाजा ये कौन सी कोई वैक्सीन ईजाद करेंगे या दवाइयाँ ईजाद करेंगे जब ये रेवोल्यूशनरी थ्योरी से ही वाकिफ़ नहीं है, नज़रिया इर्तिका से ही वाकिफ़ नहीं है। आए हम आपको थोड़ा सा डार्विन के बारे में बताते हैं। डार्विन एक चार्ल्स डार्विन बरतानवी बायोलॉजिस्ट था, 1809 में पैदा हुआ बरतानिया में, और कोई 22-23 साल की उम्र में इसे मौका मिला कि ये बैगले नामी बहरी जहाज़ पे जनूबी अफ्रीका के सफ़र पे निकला। रास्ते में मुख्तलिफ जज़ायर, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ पहाड़, उन पे इसे स्टे करने का और मुशाहिदात, तजर्बात और कुछ खोज लगाने का मौका मिला। जियोलॉजी से भी वास्ता पड़ा, परिंदों को भी इसने देखा। मुख्तलिफ जज़ायर में एक ही परिंदे की मुख्तलिफ शक्लें और उनकी चोंचों के फ़र्क, उनके परों के फ़र्क, ये बहरहाल इसने काबिल कदर मुशाहिदात किए। सफ़र तो जनूबी अफ्रीका तक का था, मगर शूमी किस्मत या खुशकिस्मती से ये सफ़र जो है पूरी दुनिया के गिर्द का सफ़र बन गया। 5 साल लगे, तकरीबन कोई 1831 से 1836 तक ये उस जहाज़ पे घूमता रहा और इसने गिरा कदर, काबिल कदर सैंपल मुख्तलिफ चीज़ों के जमा किए। इसने बड़ा गौर व फिक्र के बाद, बहुत ही गौर व फिक्र के बाद काफ़ी अरसा जो है सोचो विचार किया। परवेज़ भाई की तरह फट नहीं पड़ा, अपनी जहालत के नगमे खुद नहीं अलापने लग गया। उसने तकरीबन 15-20 साल जो है इन चीज़ों पे गौर व फिक्र किया, जांचा और फिर नज़रिया इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक जो इंसान हैं या बाकी मैमल्स हैं या खसूसन जानदार हैं, तो मकसद इस थ्योरी का बेसिक टॉपिक जो है वो ये है कि इस ज़मीन पे ज़िंदगी का जन्म कैसे हुआ और फिर ज़िंदगी का इर्तिका कैसे हुआ। तो ये उसके जो नज़रियात थे या ये मकसद मुशाहिदात थे, उसने देखा कि एक जजीरे पे कोई ख़ास परिंदा जो है उसकी चोंच छोटी है, अगले जजीरे पे वही परिंदा जो है उसकी चोंच जो है लंबी है। तो उसने यहाँ से कुछ इर्तिकाई सिलसिले अखज़ किए कि इर्तिका होता रहा है, और फिर चट्टानों के मुताले किए, फॉसिल्स के मुताले किए। 1850 की दहाई में इसने ये थ्योरी पेश की और फिर 1871 तक ये इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि सारे ये जो जानवर हैं, खुसूसन बंदर और इंसान, इनका अब्बा जान एक ही है। तो बंदर को अबा व अजदाद मानने वाले लोग जो हैं, उन्हें अपना शजरा नस्ब जो है 1871 में मालूम हुआ। बहरहाल ये इसकी थ्योरी जो है उसमें जो सबसे बड़ा सुकम था वो ये था कि पहला सेल, पहला खुलिया कैसे वजूद में आया। तो मौसूफ ने एक मफरूज़ा कायम किया कि सूरज से जब ज़मीन जो है जुदा हुई, बहुत गर्म थी, हॉट लिटिल पूल सा बन गया, ऑक्सीजन थी नहीं, कोई एक तालाब सा बन गया, कीचड़ सा बन गया, उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जमा हो गए और कुछ रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से पहला सेल जो है वो खुद ब खुद पैदा हो गया और फिर उससे ज़िंदगी इर्तिका पजीर हुई और मौजूदा दौर तक पहुँची। खुद डार्विन को भी अपनी थ्योरी के ये जो वाला हिस्सा जो है ज़िंदगी की इब्तदा वाला, इस पे साहब ज़रा उसे भी बहुत शक था, क्योंकि ये जस्ट एक मफरूज़ा था।
بعد کی صدیوں میں، صدیاں تو نہیں کہیں، بعد کے 100-150 سال میں یہ جو لوگ تھے وہ ارتقاء پہ بڑی بحثیں ہوئیں، چرچ اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ چرچ بیچارے کے پاس ببلیکل وہ بنیادیں جو تھیں ان کے علاوہ کوئی ان کے پاس علم تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اسے مذہب کے خلاف ایک بغاوت قرار دیا، اور مذہب بیزار لوگ جو تھے وہ ڈارون کے نظریے پہ چھپتے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بیولوجسٹ جو تھے انہوں نے اس نظریے کے سکم دور کرنے کی خاطر اس میں بہت سی امینڈمنٹس اور ترامیم کی، اور نیو ڈارونسٹ کہلائے۔ اب آتے ہیں کہ پرویز ہود بھائی نے کیا چبلی ماری ہے۔ پرویز ہود بھائی فرماتے ہیں کہ پاکستانی اساتذہ، پاکستانی کالج اور یونیورسٹی اور سکولوں کے اساتذہ اور طالب علم ڈارون سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ڈارون سے جب نفرت کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس کی ویکسین کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ ڈارون کے بایولوجیکل وہ جو نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف فیٹسٹ والے اصول ہیں ان کو جب تک نہ سمجھا جائے تو کوئی ویکسین ایجاد ہو ہی نہیں سکتی، اس نے چیلنج دیا ہے۔ اب اس للو کو، اس الو کے پٹھے کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ چیچک اسمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہ ڈارون کے پیدا ہونے سے 13 سال پہلے 1796 میں ایڈورڈ جینر نے ایجاد کر لی تھی ویکسین اسمال پاکس، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک ڈارونزم کو نہ پڑھا جائے اور اس پہ ایمان بالغیب نہ لایا جائے تب تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکتی۔ یہ آرٹیکل لکھ کے یہ شخص اپنی جہالت آشکارا کر بیٹھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ڈارونزم پر جب تک آپ ایمان نہیں لاتے، جینز، ایمبریو، ڈی این اے، اس میدان میں آپ ڈارون کی باتیں نہیں مانتے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نیوٹن کو ریجیکٹ کر رہے ہوں۔ نیوٹن کے نظریات کو آپ نہ مانتے ہوں تو گریوٹی یعنی کشش ثقل جو ہے اس کا وجود ختم تو نہیں ہو جائے گا اگر آپ نیوٹن کو نہیں مانیں گے تو۔ اب یہ خود فزسٹ ہے، طبیعیات دان ہے، فزکس کا ماہر ہے، لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ نیوٹن جو ہے، نیوٹن خدا پرست تھا۔ بہرحال نیوٹن کی تھیوری کو آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس کو کافی رگیدہ ہے اور اس کے خلاف تھیوری پیش کی ہے، تو نیوٹن والی تھیوری بھی متزلزل ہو گئی ہے۔ کشش ثقل اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن نیوٹن جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ پیغمبر نہیں تھا کہ اس نے جو کچھ کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اس نے نیوٹن اور ڈارون کو جو ہے مثال بنایا ہے۔ یہ 3 صدیاں یعنی 3 صدیاں پیچھے جو ہے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنے ملاؤں کی دقیہ نصیحت کے مرثیے تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جو جدید نام نہاد مفکر اور سائنسدان ہے، اس کی دانش و فکر پر ماتم کرنے کے لیے ہمیں انڈیا سے وہ جو کرائے پہ ملتی ہیں نوحہ گر رونے والیاں، مردوں پہ رونے والیاں، وہ منگوانی پڑیں گی اگر ہمیں استطاعت اگر ہمارے پاس ہے تو۔ بہرحال واپس پھر ڈارون پہ آتے ہیں۔ ڈارون کا جو ایوولوشن تھیوری ہے اس کو موجودہ دور کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اسے ایک سراب قرار دیا ہے، اور یہ شخص پرویز ہود بھائی کہتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ لوگ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سراب قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستانی جو ہے وہ جدید دور کے جو بیولوجسٹ ہیں اور جو سائنسدان ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بے خبری میں اور غفلت میں پاکستانیوں کی تعریف کر بیٹھا ہے۔ آکسفورڈ بیولوجسٹ ڈینوائز نوبل اور دوسرا بیولوجسٹ ہے کیون لیلینڈ، تیسرا بیولوجسٹ ہے ایتھیس فلاسفر جیری فاڈر، اور چوتھا بھی ایتھیس بیولوجسٹ ہے میسینو۔ پھر اگلا جو ہے وہ تھامس نیگل ہے، ییل کا پروفیسر اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے ڈیوڈ
یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے یہ سراب ہے. تو پرویز ہود بھائی کی سائنس، اس کی دانش بینش کی جو شلوار تھی وہ بیچ چوراہے اتر گئی ہے. اسلام کو بھونکو گے، اسلام کے ساتھ تعصب رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے علم کو، تمہاری جہالت کو بے نقاب کرے گا.